حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام عامر، والد کا نام عبداللہ، کنیت ابو عبیدہ تھی۔ والد کا نام عبداللہ تھا، لیکن آپ اپنے دادا جراح کی نسبت سے ابو عبیدہ بن جراح کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی ترغیب پر بالکل ابتدائی دور میں اسلام لا کر سابقین اولین میں شامل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشرہ مبشرہ میں نام لے کر جنت کی خوشخبری سنائی اور امین الامت کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بھی اسلام لانے کے بعد کفار کی طرف سے سختیوں کا سامنا کرنا پڑا، چنانچہ آپ نے پہلے حبشہ کی طرف اور بعد میں مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت عبیدہ کی ماں مسلمان ہو گئی تھی، جبکہ باپ کافر تھا۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر بھی داخل ہو جاتا تھا، اسے پھر ساری دنیا سے محبوب اللہ اور اللہ کا رسول ہو جاتے تھے۔ یہی معاملہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا بھی تھا۔ جنگ بدر کا موقع تھا، ایک طرف مسلمان اور دوسری طرف کفار تھے۔ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، مگر ان کا ایمان آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ حضرت ابن جوزف فرماتے ہیں کہ بدر کے دن ابو عبیدہ کا باپ ایک بار ابو عبیدہ کے سامنے آیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے اسے کنارہ کیا۔ جب اس نے کثرت سے آنا شروع کیا تو حضرت ابو عبیدہ نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ اللہ عز و جل نے ایک آیت نازل فرمائی، جب آپ نے اپنے والد کو قتل کیا، جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو تم ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ ان سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے اور اپنی روح سے ان کی مدد کی ہے، اور انہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ کا گروہ ہے، یاد رکھو کہ اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا، ہر امت میں امین ہوتے ہیں اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ سیدنا انس بن مالک سے مروی ہے کہ یمن کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، ہمارے پاس ایسا آدمی بھیجے جو ہمیں دین کی تعلیم دے۔ آپ نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کا ہاتھ پکڑا اور ان کے ساتھ بھیجا اور فرمایا، یہ اس امت کا امین ہے۔ جنگ احد میں بھی حضرت ابو عبیدہ نے بڑی قربانی دی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بیان کیا کہ احد کے دن میں نے رسول اللہ کو دیکھا تو آپ کے رخسار زخمی تھے اور خود کی 2 کڑیوں سے آپ کے رخسار مبارک میں پیوست ہو چکی تھی۔ جب حضرت ابو عبیدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے مجھے اللہ کی قسم دے کر کہا کہ میں اس کے اور رسول اللہ کے درمیان سے ہٹ جاؤں۔ پھر انہوں نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر ایک کڑی کو کھینچا، کڑی تو نکل گئی لیکن ساتھ ابو عبیدہ کا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ پھر انہوں نے دوسری کڑی دیکھی تو پھر مجھے قسم دے کر کہا کہ میں اس کے اور رسول اللہ کے درمیان سے ہٹ جاؤں۔ انہوں نے دوسرے دانت کے ساتھ دوسری کڑی کو کھینچا، اب کی بار بھی کڑی نکل گئی اور ان کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اسرام الصناعہ تھے۔ اسرام الصناعہ اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے سامنے والے دانت دونوں جڑ سے ٹوٹے ہوئے ہوں۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے ساحل سمندر کی طرف ایک لشکر بھیجا اور اس کا امیر ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا۔ اس میں 300 آدمی شریک تھے۔ خیر ہم مدینہ سے روانہ ہوئے اور ابھی راستے ہی میں تھے کہ راشن ختم ہو گیا۔ جو کچھ بچ رہا تھا ابو عبیدہ کے حکم سے جمع کی گیا تو 2 تھیلے کھجوروں کے جمع ہو گئے۔
اب ابو عبیدہ ہمیں روزانہ تھوڑا تھوڑا اس میں سے کھانے کو دیتے تھے۔ آخر جب یہ بھی ختم کے قریب پہنچ گیا تو ہمارے حصے میں صرف ایک ایک کھجور آتی تھی۔ وہب نے کہا، میں نے جابر سے پوچھا کہ ایک کھجور سے کیا ہوتا رہا ہوگا؟ جابر نے کہا، وہ ایک کھجور ہی غنیمت تھی، جب وہ بھی نہ رہی تو ہم کو اس کی قدر معلوم ہوئی تھی۔ آخر ہم سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں کیا دیکھتے بڑی ٹیلے کی طرف ایک مچھلی نکل کر پڑی ہے، اور اس مچھلی کو سارا لشکر 18 راتوں تک کھاتا رہا۔ بعد میں ابو عبیدہ کے حکم سے اس کی پسلی کی 2 ہڈیاں کھڑی کی گئیں۔ وہ اتنی اونچی تھیں کہ اونٹ پر کجاوا کسا گیا ان کے تلے سے نکل گیا اور ہڈیوں کو بالکل نہیں لگا۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ حضرت عبیدہ کے پاس 4000 درہم اور 400 دینار بھیجے اور کثرت سے فرمایا، دیکھنا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے انہیں تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم لوگ کسی چیز کی خواہش کرو۔ ایک نے کہا، میری خواہش یہ ہے کہ یہ گھر سونے سے بھرا ہو اور میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ ایک نے یوں کہا، میری خواہش یہ ہے کہ یہ مکان ہیرے جواہرات سے بھرا جائے اور میں اس کو اللہ کی راہ میں حج کر دوں۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا، تم اور کوئی خواہش کرو۔ انہوں نے کہا، مزید ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا خواہش کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری یہ خواہش ہے کہ یہ گھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت معاذ بن جبل، سالم مولی، ابو حذیفہ اور حضرت حذیفہ بن یمان جیسے لوگوں سے بھرا ہوا ہو۔ ثابت بن حجاج کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، اگر میں ابو عبیدہ بن جراح کو پاؤں تو بغیر مشورہ کیے میں ان کو خلیفہ مقرر کر دوں، اور اگر مجھ سے اس بابت پوچھا جائے تو میں کہہ دوں کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے امین کو خلیفہ مقرر کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبیدہ کو بحرین وہاں کا جزیہ لینے کے لیے بھیجا اور وہ مال لے کر آئے۔ اب آپ نے غزوہ بدر سے لے کر احد، خیبر، خندق، بنو قریظہ، فتح مکہ کے ساتھ ساتھ دیگر غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت کرتے رہے۔ بیعت رضوان کی بھی سعادت حاصل کی۔ حضور نے ذی القعدہ سیریا کی طرف 40 آدمی دیکھ کر آپ کو بھیجا۔ اس طرح ذات اسلال میں عمرو بن عاص کی مدد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبیدہ کی کمان میں ایک لشکر بھیجا۔ اس عظیم جرنیل نے جنگ یرموک، فتح حمص اور لاذقیہ میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ آپ کی وفات 18 ہجری کو اردن میں ہوئی۔ حضرت معاذ بن جبل نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔